بچوں کی یاد بنے گی شاید عباس پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہم جو قرآن کے کنارے سے چل کے علم چار سال کی بچی سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا سے آنگن میں پڑ گئی اور بابا یہ نام بتا دو، ارے میرے چچا تو کوئی ضبط تو نہیں ہوتا ہے، ارے تیرے چچا کے دونوں بازو اندر جدا ہو گئے، سر ہو گیا۔ تمہارے جذبے کو سلام، صبح سے یہ وقت ہو گیا معذل کرتے ہوئے، لیکن سچ بتانا، دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کیا تھک گئے؟ کیا دل بھر گیا؟ خدا کے قسم آیا تھا علم تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، جب یہ رضا ہوا قافلہ دربار کی حضور میں پہنچا ہے، دربار کی حضور میں پہنچا ہے، رضا ہوا تعارف کرانا شروع کیا۔ یزید جو ام کلثوم حسین کی بہن ہے، یزید اے امیر یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے، ایک کا تعارف کرا رہا تھا شمر، لیکن اس نے تعارف کراتے کراتے ایک عجیب بات محسوس کی کہ امیر تعارف تو سن رہا ہے، لیکن امیر کی نگاہیں علم کو دیکھ رہی ہیں۔ شمر مڑا، امیر کیا بات ہے، میں تعارف کرا رہا ہوں اور تو علم کو دیکھ رہا ہے۔ آواز سے شمر یہ بتا یہ علم کون اٹھائے تھا، اس علم کو کون اٹھائے ہوئے تھا؟ آواز دی اسے علی کی تمنا عباس اٹھائے ہوئے تھے، اسے علی کی تمنا عباس اٹھائے ہوئے تھے۔ ایسا غور فتویٰ شمر پوچھتا ہے امیر کیوں یہ پوچھ رہا ہے؟ کہ ذرا سا اس علم کو دیکھو، یہ سارا علم چھلنی ہو گیا، سارا علم چھلنی ہو گیا ہے، لیکن دستہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ آج تو غوارو ام البنین کا لال تھا نا، ام البنین کا لال تھا، عباس نے علم اٹھایا تھا تو غوارو، یہی تو وجہ ہے کہ جب ام البنین کو خبر لگی ہے کہ میرا لال عباس مارا گیا، کی شبیہ آ رہی ہے۔ سوگوارو ذوالجناح آ رہا ہے، سوگوارو شبیہ ذوالجناح۔ کل کربلا کے میدان میں جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، آواز کی طرح خیمہ پہ کھڑے ہو کے یا زینب و یا ام کلثوم، زینب ام کلثوم حسین کا آخری سلام قبول کرو، اے اماں فضا حسین الوداع کہنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو غور و تعریف دیتی ہے کہ جو مرتبہ حسین رخصت ہوئے ہیں، بیٹیوں کے درمیان سے رخصت ہوئے، لیکن اس کو غور و تعریف ہے کہتا کہ حسین الوداع ہوئے، زینب قریب آئی، وہاں جائے حسین، ماں جائے حسین، ہم بیویوں سے تمنا ہے کہ زینب جلد بیان کرو، زینب
اب جلد بیان کو کہ ماں جائے ہم بھی حلقہ بنا لیتے ہیں اور تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. اللہ سے گوارو بیویوں نے حلقہ بنایا. یا حسین کی صدا بلند ہوئی, واہ حسینہ کا نوحہ بلند ہوا. حسین چلے, خیمے سے نکلے, ایک مرتبہ داہنی جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا. یقیناً حسین کو یاد آیا ہوگا کہ جب بھی میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو آپ پاس آتے تھے سہارا دینے کے لیے, علی اکبر بڑھتے تھے بازو تھامنے کے لیے, لیکن آج کوئی نہیں ہے. ارے یہ منظر ترے خیمہ پہ کھڑی ہوئی حسین کی بہن زینب دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ پردہ اٹھایا خیمے کا, باہر نکلی, آواز دی ماں جائے اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عباس کی بہن زینب تو موجود ہے. ماں جائے کیا ہوا اگر علی اکبر نہیں ہے؟ علی اکبر کی پالنے والی تو موجود ہے. اے بھیا حسین, زینب تمہیں سوار کرے گی. اللہ سوگوارو زینب نے حسین کو سوار کیا. حسین اس پہ با وفا پہ بیٹھے, ایک مرتبہ لجا میں فرس اٹھائے, لجا میں فرس اٹھایا لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے بڑھا نہیں. اس پہ با وفا نے قدم نہ بڑھایا تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, اے اس پہ با وفا یہ حسین کی آخری سواری اس پہ با وفا یہ حسین کی آخری سواری ہے. حسین کو وعدہ گاہ تک پہنچا دے. لسوگوارو حسین نے جیسے یہ کہا, اس پہ با وفا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو 4 سال کی بچی سکینہ ارے گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے. اے اس پہ با وفا, ارے صبح سے جو گیا واپس نہ آیا. بھیا علی اکبر گئے واپس نہ آئے, چچا عباس گئے واپس نہ آئے, قاسم گئے واپس نہ آئے, اونو محمد گئے واپس نہ آئے, عبداللہ گئے واپس نہ آئے, جعفر گئے واپس نہ آئے. ارے کوئی واپس نہ آیا. میرے بابا کو نہ لے جا. جزاک اللہ خیر جزا. آسو گوارو نہ لے جا. ایک مرتبہ حسین اس پہ با وفا سے اترے, سکینہ کو کلیجے سے لگایا. بیٹی سکینہ ارے تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا. اے میری ماں اور بہنوں, اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. ذرا تصور کرو, 4 سال کی بچی سکینہ اپنے باپ کے کلیجے سے لپٹی ہوئی ہے. حسین کہہ رہے ہیں اے بیٹی سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا, پھر کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ بتاؤ, مجھے تمہارے سینے پہ سونے کی عادت بابا آج تک میں تمہارے سینے پہ سوتی آئی ہوں. بابا یہ بتاؤ رات کی تاریکی آئے گی, شام آئے گی, بابا میں کہاں سوؤں گی؟ آواز دی بیٹی سکینہ آج سے تقدیر بدل جائے گی. آج سے تم اے بیٹی سکینہ اپنی ماں کے پاس سونا, علی اصغر میرے پاس سونے, علی اصغر میرے پاس سوئیں گے. سوگوارو حسین نے کہا, سکینہ نے کہا بابا آخری تمنا ہے پوری کر دو. کہ بیٹی جلد بتاؤ تاکہ وعدہ گاہ کی طرف جاؤ. آواز دی بابا آخری بار اپنے کلیجے سے لگا لو. سوگوارو حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹے, میری لاڈلی سکینہ میرے کلیجے سے لگ جا. سکینہ باپ کے کلیجے سے لپٹی. سوگوارو اور اس کے بعد حسین نے آواز دی, بیٹی خدا حافظ و ناصر. اے بیٹی سکینہ خدا حافظ و ناصر. سوگوارو حسین رخصت ہوئے, اس پہ با وفا چلا. حسین وعدہ گاہ کی طرف چلے, کربلا کے میدان کی طرف چلے. ایک مرتبہ حسین وعدہ گاہ کی طرف چلے ہیں, جنگ کرنا شروع کی. آواز دیتے جا رہے تھے, اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو حسین جنگ کر رہا ہے. ایک مرتبہ لشکر اعداء کی طرف مخاطب ہوئے, تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا, تم نے علی اکبر کو قتل کر دیا, تم نے میرے آغوش کے بالوں کو قتل کر دیا, میرے بچپن کے دوست حبیب کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ لاشا ہے شہداء کی طرف مخاطب ہو کر آواز دی, اے میرے شیرو آؤ اپنے آقا کی جنگ دیکھو, عباس اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. سوگوارو دیکھ رہے ہو
علی کے روزے پر زلجنا آیا ہے، علی کے روزے پر زلجنا آیا ہے سوگوارو، لیکن تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جب آواز بلند ہو چکی اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا، تو حسب با وفا نے ایک مرتبہ حسین کے خون میں اپنی پیشانی رنگین کی، در خیمہ پہ آیا، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، ایک مرتبہ زین ڈھلی ہوئی دیکھا پیشانی پہ خون ہے، آواز دی پپی اماں، اور سکینہ یتیم ہو گئی، حسب با وفا سنانی لایا ہے، سوگوارو حسب با وفا سنانی لایا، اور زینب نے حلقہ کیا، بی بی آ گئی، واہ حسینہ کی صدا بلند ہوئی، واہ حسینہ کی صدا بلند ہوئی، حسب با وفا کو سوگوارو حسب با وفا کو ایک مرتبہ حسب با وفا آیا ہے خیمے کے اوپر، در خیمہ پہ حسب با وفا آیا، سکینہ لپٹ کے بیٹھ کر رہی تھی، گھوڑے کے باہوں گلے میں باہیں ڈالتی، حسب با وفا میرا بابا کیا ہوا، حسب با وفا سکینہ یتیم ہو گئی، لیکن اتنا اتنا پوچھا ہے سکینہ نے، اتنا بتاؤ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا، اب تمہارے نگاہوں کے سامنے، اب تمہارے نگاہوں کے سامنے جانتے ہو یہ قصہ تابوت ہے، یہ ہمارے ذہن سے شہید کیا، سوگوارو تعریف کا ہے، ایک فقرہ سن لو سوگوارو، رونے کے لیے جملہ کافی ہوگا کہ جب ہمارے امام زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے، امام زمانہ کے والد کو زہر دیا گیا ہے، تو ایک مطلب امام زمانہ کی شہادت معتمد عباسی کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے غسل و کفن کے بعد جب جنازہ لا کے رکھا گیا، نماز جنازہ کی باری آئی ہے، تو ہمارا امام زمانہ آیا ہے اور امام زمانہ نے نماز پڑھائی، میں کہوں گا آقا امام زمانہ یقیناً آج آپ یتیم ہو گئے، آپ کے سر سے بات کا سایہ اٹھ گیا، لیکن امام زمانہ ذرا حساب سے بتائیے گا، ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں آقا، ارے آپ جب یتیم ہوئے تھے تو کسی نے تماشا تو نہیں مارا تھا، کسی نے درہ تو نہیں لگایا تھا، کسی نے مطلب تو نہیں چھینے تھے، اے آقا، لیکن جب سید سجاد کے سر سے بات کا سایہ اٹھتا ہے، ارے تو تازیانہ لگایا جا رہا تھا، اپنے امام زمانہ کو پرسا دو، میرا دل کہتا ہے کہ کہیں تمہارے امام زمانہ بھی ہوگا، تمہارا امام زمانہ یہی ہوگا، اے آقا امام زمانہ، ارے اپنے چچے مظلوم کا بھی پرسا قبول کیجئے اور اپنے بابا کا بھی پرسا قبول کیجئے۔